سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اما بعد. بزرگان محترم عزیز دوستو بزرگوں، نماز میں جو عام طور پر ہم صورتیں پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک، ان کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر اور اس کے متعلق جو ہر صورت سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے اور نمازوں کے اندر دھیان، اللہ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی کے ساتھ نمازیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نماز شروع سے لے کر آخر تک جو ہم پڑھتے ہیں ذکر ہی ذکر ہے، بس اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز پوری کرنے تک کوئی لمحہ اگر انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ہر جو رکن ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ، ان کے لیے باقاعدہ تسبیحات ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ دعائیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو اٹھتے اٹھتے بھی کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی الحمدللہ یہ تکبیرات ہیں۔ ان کا نام تکبیرات انتقالات ہے، اور تکبیر انتقالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رکوع سے اب سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ لمحات جو گزرتے ہیں یہ بھی ہمارا ذکر سے بھر جائے اور یہ لمحہ بھی اور یہ سیکنڈ بھی ذکر سے خالی نہ رہے، تو اس کے لیے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار رکھا گیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لمحات بھی ہمارے اللہ کے ذکر سے بھرے رہیں۔ باقی رکوع میں جانے کے بعد تو رکوع کی تسبیح ہے، قوما میں اٹھنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کے لیے مستقل تحمید ہے، تسمیع ہے، سجدے کے مستقل تسبیحات ہیں۔ تو یہ بیچ کے جو لمحات تھے، بیچ کے جو سیکنڈ تھے، اس کو بھی اللہ نے الحمدللہ ہماری نماز کے اندر ذکر سے بھر دیا، اور اس کے لیے اللہ اکبر ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم رکوع سے جب اٹھ رہے ہوں تو رکوع سے اٹھتے اٹھتے اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمدہ کی ابتدا ہو اور کھڑے ہوتے ہوتے پورا ہو جائے۔ خیر انشاءاللہ کبھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو شروع کے اندر ہم سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب مخلوق ہیں اور اللہ ان سب کے خالق ہیں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جو عام مطلب اور عام شرح حدیث میں بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر من کل شیء، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہماری نظروں میں ہیں، نظروں میں نہیں ہیں، سنتے ہیں، قرآن میں حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، یہ ساتوں آسمان، عرش اور کرسی اور یہ کائنات اور یہ فضا اور یہ سمندر
اور یہ آسمان کتنا بڑا کتنا پھیلا ہوا ہے اللہ جانتا ہے، کتنی بڑائی اس کے اندر ہے، اور کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے سمندر کے اندر، خشکی کے اندر، جنگلات کے اندر، اور کیسے کیسے درخت اور کیسے کیسے فروٹ اور کیسے کیسے خوبصورت آبشار اور کیسے کیسے خوبصورت مناظر، اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ اکبر کے اندر ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے بڑے بڑے آسمان اور یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ دنیا کے بڑے بڑے چاہے دولت اور سونے کے انبار اور گولڈ اور سلور کے ڈھیر ہوں، لیکن اللہ آپ ان سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز کوئی مخلوق نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو شروع میں اللہ اکبر یہ ہماری زبان پر ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے کے اندر بھی علماء اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا کہ اللہ نے ان کے قلوب کے اندر علوم کا القاء فرمایا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کے اندر کیا ہمارا ذہن کے اندر تصور ہے، اس کو بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ اکبر ہماری زبان پر ہے، ہم نے ہاتھ اٹھائے، اور دونوں ہاتھ اٹھانے کا بھی صحیح طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ کہ ہمارے تمام دونوں کے دونوں ہاتھ ہتھیلی پوری کی پوری قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف، یوں نہ ہو آنکھوں کے کانوں کی طرف نہ ہو، اسے اوپر بھی طرف نہ ہو، بلکہ قبلے کی طرف ہو، اور زبان سے ہم نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھانے کے اندر ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا، حضرت تھانوی نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، یہاں ان کے بیانات بھی برسوں ہوئے ہیں، ان کے بیانات کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے سلنڈر ہوتا ہے اور اپنے عاجزی تسلیم کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس میں آپ کا تابع ہو گیا، اب میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، سلنڈر ہو گیا۔ تو سلنڈر ہونے کے لیے انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر اپنا سلنڈر ہونا، اپنا تابع ہونا ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر ہماری زبان سے اللہ اکبر ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی اپنے عاجزی کو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، آپ کے دربار میں خالی ہاتھ حاضر ہوا ہوں، آپ ہی میرے دامن کو، میرے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دیں گے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں اپنے گناہوں کو اقرار کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اور دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ جیسے کہ ایک حکمت بھی بیان فرمائی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈوب رہا ہو پانی کے اندر، تالاب کے اندر، سمندر کے اندر، تو ڈوبتے جب بیچارہ اس کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، بالکل آخری اسٹیپ ہوتا ہے، تو اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وہ آخر میں سب سے پہلے آخر میں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پھر ہاتھ بھی جب چلے گئے اندر تو سمجھو کہ وہ ڈوب گیا، تو ہاتھ بالکل آخر میں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ڈوبنے والا بھی ہاتھ اٹھا کر دنیا والوں سے، اور جو کنارے پر کھڑے ہیں یا کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ان سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، کوئی آ جائے اور آ کر میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو پانی سے نکال لے اور مجھ کو دریا سے نکال کے میری زندگی کو بچا لے۔ تو اسی طریقے سے ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں اور گناہوں میں بالکل غرق ہو چکا ہوں۔ میں ہاتھ اٹھا کر آپ سے عاجزی کے ساتھ اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ آپ میری دستگیری فرمائیے، گناہوں کے سمندر سے نکال لیجئے، اور گناہوں کے سمندر سے نکال کر میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیں، تو میری مغفرت اور انشاءاللہ میرے گناہوں سے مجھ کو معافی مل جائے گی، ورنہ میں تو گناہوں کے سمندر کے اندر بالکل ہلاک ہو رہا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانے کی بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ اپنا تابع ہونا، جس طرح ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ زبان سے اقرار، ہاتھ سے اقرار، ہاتھ سے اپنی عاجزی کا اظہار کہ اللہ میں آپ کا تابع ہوں اور آپ کے سامنے سلنڈر ہوں، اور آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ کو گناہوں کے سمندر سے نکال کر میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیں۔ اس تصور کے ساتھ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اس خیال کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، تاکہ ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ اور ہمارے اعمال اور ہمارا جسم بالکل موافق ہو جائے۔ زبان پر بھی اللہ کا بڑائی کا تذکرہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کر بھی ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اس تصور کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو اللہ اکبر کہنے کی اور ہاتھ اٹھانے کی اس استحضار کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح نمازیں
خوش و خضوع والی نمازیں نصیب فرمائے، اور ایسی نمازیں عطا فرمائے کہ دو دو رکعت کے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے غفر لہو، اور دو دو رکعت کے اوپر آتا ہے وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ ایسی نماز ہم کو نصیب فرما دے کہ جن دو رکعتوں کے اوپر ہمارے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہوں، اور دو دو رکعت کے اوپر اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما رہے ہوں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، اور ہماری مستورات عورتوں کو بھی ایسی ہی نماز خوش و خضوع دھیان والی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔